بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل آمنہ وائس کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ناظرین، ایک سوداگر کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے حد پیار تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کہیں اس کی بیٹیاں اس کو چھوڑ کر نہ چلی جائیں۔ سوداگر نے سوچا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہوا، اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیاں دی۔ سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے کہا، بابا جان، نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بے حد غصہ آیا کہ نمک تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے، یہ مجھے اتنا کم پیار کرتی ہے۔ اور پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی یہ بات بیٹی کے دل کو جا کر لگی اور وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ وہ پہچانی نہ جا سکے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے پاس جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ وہ بولے، نہیں، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی، جس پر ایک باورچی پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے لڑکی کی بات سن لی، اسے لڑکی پر ترس آیا، اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے اس کا کام سمجھایا اور پھر اسے سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی خادمائیں موجود تھی۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو معلوم نہیں تھا، لیکن اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گسیاری رکھ دیا۔ اگلے ہی دن محل میں ایک بہت بڑی تقریب تھی جس میں ہر خاص و عام شامل ہو سکتا تھا۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ جب تقریب کا وقت قریب آیا تو گسیاری نے جانے سے انکار کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ سب اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد گسیاری اٹھی اور اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سا لباس پہن لیا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ پھر وہ اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں موجود سب حاضرین کی نظریں اسی پر ٹھہر رہی تھی۔ سب تعجب میں تھے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے۔ بادشاہ کا بیٹا بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے جب اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر شہزادے نے پوری تقریب گسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ پھر تقریب ختم ہونے پر گسیاری سب سے پہلے محل میں واپس آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا، تمہیں کل وہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہاں ایک اتنی حسین و جمیل لڑکی تھی کہ بادشاہ کا بیٹا اسے دیکھتے ہی اس پر مہربان ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف رہا۔ گسیاری تھوڑی اداس سی ہوئی اور بولی، ہاں، کاش میں بھی وہاں جا سکتی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے پھر ایک تقریب رکھی۔ اس بار بھی گسیاری نے طبیعت خراب کا بہانہ لگایا، لیکن سب کے جاتے ہی گسیاری نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں شامل ہو گئی۔
شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی گسیاری محل میں واپس آ گئی۔ دوسری طرف شہزادہ گسیاری کو پسند کرنے لگا اور اس نے سوچا کہ وہ اپنے باپ بادشاہ سے ضرور اس لڑکی کے بارے میں بات کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی کہ وہ دوبارہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو گسیاری کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کس سے اور کیسے کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے کھیر بنانے کی خواہش کی۔ گسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود کھیر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ گسیاری نے کھیر بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی وہ کھیر میں ڈال دی۔ اب شہزادے نے جب کھیر کھائی تو اینڈ پر کیا دیکھتا ہے کہ پیالے میں وہی انگوٹھی پڑی ہے جو اس نے اس لڑکی کو دی تھی۔ اس نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی جلدی سے اپنے ملازموں کو بلایا۔ شہزادے نے پوچھا، جس پر ملازموں نے بتایا یہ کھیر ایک گسیاری نامی ملازمہ نے بنائی ہے۔ شہزادے کے کہنے پر گسیاری کو بلایا گیا۔ شہزادے نے گسیاری کو نہ پہچانا، لیکن جب گسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے نے اس کی آواز پہچان لی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو تقریب میں شہزادے کو ملی تھی، جس کو شہزادے نے یہ انگوٹھی بھی دی تھی۔ پھر شہزادے کے پوچھنے پر گسیاری نے اپنا سارا واقعہ شہزادے کو سنایا کہ وہ اس محل میں کس طرح پہنچی۔ شہزادے نے گسیاری کے بارے میں بادشاہ سے بات کی، جس پر ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کی خوشی میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی، جس میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدے داروں کو بلایا گیا تھا۔ گسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں آئے تھے۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ گسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اس کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا سوداگر، اگر صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے نا کھانے میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، سوداگر آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں اور کتنے ہی قیمتی مسالہ جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بے حد پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گسیاری کو بلایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر سوداگر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آمنہ وائس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔